کل پروگرام تو تقریباً 2000 کے قریب, 2000 کے قریب. اچھا ویسے یہ رنگین مزاج ہے؟ ایسے نہیں, کسی کو اور نام دیتے ہیں اچھا سا. آپ بتائیے کوئی اچھا نام دینا. اردو کی جناب زندہ دل ہے, زندہ دل ہے. زندہ دل. خواتین ارد گرد ہو تو خوب کھل جاتے ہیں. نہیں بارش میں پکوڑے کھانے کا نہیں ہے. میں اس بات میں بڑا شائع ہوں. نہیں, اقرار تو بہت, دیکھیں اقرار کچھ نہ بول کے بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں نا. نہیں ویسے آپ نے کبھی محسوس کیا کہ مطلب حسن ارد گرد ہو تو ذرا کھلے رہتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا میری جو اپنی آبزرویشن ہے نا, اب اپنے آپ کو نکال کے, کہ اقرار کو جو ہے نا کوئی خاص حسن اٹریکٹ نہیں کرتا. اچھا مجھے نکال کے تو باقی جس پہ مطلب جو اچھا لگ جائے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کچھ ہو جائے آپ تو پہلی محبت. نہیں وہ دیکھیں پہلی محبت اور پہلی محبت وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ابھی خسارے میں بھی اگر ہو جائے تو بھی نہیں بھولی جاتی, اور اگر ساتھ ہو تو بھی آپ کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس میں. تو یہ میرے لیے تو اقرار پہلی محبت تو یہی ہے. نہیں پہلی بھی, اور اس اعتبار سے آخری بھی. نہیں میں تو ہمیشہ اعتراف کرتا. خوش رہے. اقرار اور آپ دونوں سے یہ جو بچہ ہوتا ہے ہمارے اندر, یہ کیوں ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ؟ میرا تو ختم ہو گیا. میں سمجھتی ہوں میں بہت زیادہ میچیور ہو گئی. اقرار کے اندر تو بھی بہت زیادہ ہے. نہیں میرے بچے نے ریوائیو کیا پچھلے کچھ عرصے میں. میرے اندر کا بچہ جو ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے. مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میری جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اقرار خوش رہیں. اور یار تم نے کیا ایسے پڑھ کے پھونکا تھا کہ اس قدر محبت کرنے والے؟ یہ تو بتائیں یار. یہ تو بتاؤ, دوسروں کو تم یہ منع کرتے ہو جادو کرنے سے, خود ایسا کیا جادو کیا؟ وہ میرا خیال یہی چیز جو انہوں نے کہی کہ ایک دوسرے کو سپیس, ایک دوسرے کی رائے کا اسپیس کوئی نہیں دیتا. یہ بچے بڑے رہتے ہیں نا, اقرار کچھ کھانا. نہیں ایسے بھی میں اقرار, میرے سامنے ایسے بچے نہیں بنتے. میرے سامنے تو اقرار بڑے وہ ہیں لائک سمجھدار اور مدبر اور لائک شوہر ٹائپ, اور مطلب لیکن اقرار کے اندر ایک بچہ ہے جو کہ مجھے نظر آتا ہے. ہاں, اور مجھے وہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ بہت شروع سے جب سے ہم لوگوں کا ریلیشن شروع ہوا تو میرے, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو, بڑا دقیق نقطہ یہیں سے شروع کرتے ہیں, اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسا بچہ ہے. مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. تو بس یہ آپ سے ہی پوچھیں گے. جس پہ گانا بنا ہے دل تو بچہ, بس وہ دل بچہ ہی ابھی تک. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اقرار الحسن صاحب اور اینی بہن, اور ان کو چونکہ اقرار جی سب اینی, آپ ایسے کیا کہتے ہیں؟ اینا. ارے واہ, کیونکہ سب قرۃ العین کو اینی ہی بولتے تھے تو ہم نے ذرا اس کو مختلف کر لیا. کچھ تو مختلف ہونا چاہیے. کیسا بچہ ہے؟ شرارتی ہے, چھپ کے شرارتیں کرتا ہے؟ شرارتی تو بالکل نہیں, میرا سوبر سا بچہ ہے, لیکن ضدی بچہ ہے. ضدی بچہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے ضدی بچوں کو ذرا سنبھالنا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہاں لیکن کبھی کبھی ضدی بچوں کی ہمارے زمانے میں تو کوٹ لگا دیتے ہیں. نہیں اب وہ زمانہ چلا گیا نا کہ آپ کوٹ لگا کے بچوں کو سمجھا سکیں. نہیں اب تو ماننا بھی نہیں چاہیے. ہاں اب تو ماننا بھی نہیں چاہیے. تو میرے خیال میں صحیح ہے, ٹھیک ہے, جب تک بچہ آپ کے اندر رہنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ ایک آپ کے اندر ایک انرجی رہتی ہے, ایک خاص قسم کی توانائی رہتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پاکستان میں کچھ سسٹم اس قسم کا چلا آ رہا ہے, کچھ ہماری روایات اس طرح کی چلی آ رہی ہیں کہ میاں بیوی, اب مجھے آئی ہوپ کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہو وہ ایسی نہ ہو. خاص طور پہ میں اپنے بیٹے کے لیے تو نہیں چاہوں گی کہ میاں بیوی کو لوگ میچیور ہی دیکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارے ہاں زیادہ لاڈیاں کرتے ہیں. آپ یہ اندازہ کرو اقرار کہ ہمارے یعنی کہ معاشرے کے محاورے ہیں کہ اسی تے اپنے ماں پیوں کدی منجی تے کٹھے بیٹھے نہیں دیکھا. اس میں کیا ہے بھی, اگر بزرگ اگر بیٹھ گئے زندگی میں اکٹھے جیسے آپ دونوں ہیں یا کوئی بھی اپنے, تو ہم خوشی سے اتنا گھبراتے کیوں؟ جی ہر چیز جو خوشی دیتی ہے نا ہمارے نزدیک خراب ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کی وہ جو کہ جی ایک چارپائی پہ ساتھ نہیں بیٹھنا, یا ایون ہمارے گھر میں تو ہمارے بزرگ جو ہے نا اس بات پہ کہ لڑکیاں ہنس کیوں نہیں ہیں, جی اس بات پہ باقاعدہ ناراض ہو جائے گا کہ کھی کر کے. اچھا جی یہ گل ویسے بالکل ٹھیک ہے. یہ اسی بھی کدی اپنے ماں باپ نو کٹھے منجی تے بیٹھیا نہیں ویکھیا, لیکن اقرار بھائی ماشاءاللہ اسی 8 بھن بھرا.
اچھا فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے, اردو لیکن بڑی شاندار ہے. اب واللہ عالم پتہ نہیں ہے شاندار, آپ کہہ رہے ہیں تو میرے لیے بڑی سند کی بات ہے یہ. ہاں نہیں اس میں کوئی یعنی ساری دنیا مانتی. تو جب تک آپ نے بتایا نہیں تھا تو میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کے بڑوں کا تعلق کوئی یو پی سی پی سے یا نہیں. خیر میرا بڑا ٹھیٹھ گاؤں کے اندر بہت ہی میری تربیت ہوئی, اور ذرا سا بھی چگلی نہیں کھاتا آپ کا لہجہ. اچھا چلیے تو بڑے شین کاف یہ وہ بالکل بھی ادا دے نہیں لگتے کداں نہیں گلاں کری جانے. اچھا یہ بتائیے کہ عموماً گھروں میں فیملیز میں خاندانوں میں اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہر دوسرے گھر میں کہیں نہ کہیں روز کوئی لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ پاجانہ طویز نکلے ہیں, خون دے چھٹے آ گئے ہیں. تو اچھا اب آپ چونکہ اس کے بہت خلاف ہیں اور آپ تو باقاعدہ اس کی نہیں کہ آپ نے جھنڈا ایک اٹھایا ہوا ہے اس کے خلاف, خاص طور پہ جعلی عمل کا معاملہ ہے سارا. تو آپ کے اپنے خاندان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکل آئے کوئی چیز تو نہیں اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی سچا عمل ہے؟ یہ بڑا, اب دیکھیں نا اس میں ایک بڑی خاتون اینکر ہے, بہت پڑھی لکھی اور بہت ہی مشکل سے وہ اردو بولتی ہیں, انگریزی بیک گراؤنڈ پورا, اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ اقرار بھائی وہ مجھے ذرا بتائیے نا کہ کوئی سچا عامل بتائیں ذرا سجیسٹ کریں. یعنی میں اب اس وقت اتھارٹی ہوں کہ یہ جعلی عامل اور یہ. تو میں نے تو اب تک نہیں دیکھیں, اللہ کے ولی ضرور ہیں کہ جو شریعت کے پابند ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں, بس یہ ہے. اس کے علاوہ تو یہ جو جنات کی حاضریاں, تو زبانیں نکل رہی ہیں, تو کلا بازیاں کھا رہے ہیں, تو جھٹکے آ رہے ہیں, تو منہ سے چینیں نکل رہی ہیں, اور کیلیں برآمد ہو رہی ہیں, اور آنکھ سے زنجیر نکل رہی ہے, مطلب اس کا کیا تعلق ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ایون طریقت اور تصوف سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ سارا جو فراڈ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, تو یہ بدقسمتی سے بڑا بدنما چہرہ ہے جو کہ قطعاً اصل چہرہ نہیں ہے, نہ دین کا, نہ شریعت کا, نہ طریقت کا. تو الحمدللہ میرا خاندان تو کم سے کم بالکل دور دور تک. جی جی. کیفی نو بھی بھابی نے نا پیکیا تو واپس آ کے پوچھا انہوں نے کہ سرانے تے لیڈیز وال لمبے لمبے کدے نے, کہنے بیگم کوئی ٹونا ہویا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بھابی نے لا جوتی لی تے جن کڈے پھر. بلکہ اب تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو نا یوں کر دینا چاہیے کہ آ تیرے جن کڈا اور ساتھ میں اقرار کی تصویر ہونا چاہیے. آج کل چل رہی ہیں ایسی جس قسم کے کئی لوگوں نے مختلف قسم کے گانے بھی بنائے کریٹ ہو رہا. اچھا آپ ویسے سنجیدہ مزاج آدمی ہیں, شگفتہ مزاج بھی ہیں, مگر وہ کیا سوجی آپ کو کہ آپ نے سوچا کہ جب میں اس معاملے کی ابتدا کروں تو وہ وک شک لگا کے, اور وہ آپ کے نہیں, وہ یہ مجھ پہ اس پہ تنقید کی اور دوستوں نے کی کہ آپ کو ویسے ضرورت نہیں. ہاں تو میرا یہ مجھے جو اس کی میرے نزدیک منطق تھی وہ یہ تھی کہ میرا یہ خیال تھا کہ لوگ شاید بہت زیادہ واقف نہیں ہیں ان سے, جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا. پورا پاکستان ان کو جانتا تھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس حلیے سے لوگ ریلیٹ کر سکیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ میں نے اس نقطۂ نظر سے آپ کی ابتدا میں آپ کا یعنی کہ مقصد اس کو مذاق اڑانا نہیں, کسی کی ظاہری شکل و صورت کا مذاق تو نہیں اڑایا جا سکتا, نہ ہی اس کی وہ ہے, لیکن وہ جو اعمال ان کے فن پیدا کرنا بھی نہیں تھا ہرگز نہیں. آپ نے اس کو سیریسلی کیا تھا. میں نے بالکل میں نے سنجیدگی سے, تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں گے. اچھا کس کی بات؟ اس گیٹ اپ چ ویسے نا پیر گھٹ تے کچے تے ڈاکو زیادہ لگ رہے. وہ کچے کے ڈاکوؤں بھی تو پروگرام کیا تھا آپ نے. کچے کے ڈاکوؤں نے تو ہمیں یرغمال بنا لیا تھا. فیس بک کی چند زیادہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پکیاں کر لے باقاعدہ ہمیں یرغمال بنا لیا تھا. اور ہم پہلا پروگرام تھے جنہوں نے دکھایا کہ ان کے پاس کتنے راکٹ لانچرز ہیں, اور وہ ایک خاص اس کو پتہ نہیں کیا آلو یا پتہ نہیں کیا کہتے تھے, وہ اتنے بڑے بڑے ان کے وہ شیل پھینکنے والی جو توپیں تھیں وہ ہم نے دکھائی سب. تو نجف کیا ہے پروگرام کے اس مطلب میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, اور اس میں پبلک آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے. تیار ہیں؟ کچھ بھی. بڑھتے ہیں زبردست پبلک کی طرف. اقرار صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کئی جعلی عامل کو پکڑتے ہیں, اور وہ جنوں اور چڑیلوں سے زیادہ آئی تھنک آپ سے ڈرتے ہوں گے کہ وہ پہنچے نہ پہنچے, اینی دا ٹائم تو پہنچ ہی جانا ہے. تو اس پہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جیسا اس وقت آپ مینا بازار میں کر رہی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ان کے موکل شاید اتنی جلدی حاضر نہیں ہوتے جتنی جلدی جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اقرار بھائی, جتنے دھوکے فراڈ آپ نے پکڑے ہیں, اب تو ایماندار لوگ بھی آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں او اقرار آ گیا کتنے کوئی میں گڑبڑتے نہیں کی تھی. بہت اچھے یار. جتنے دھوکے فراڈ آپ نے پکڑے ہیں مجھے پکڑ کے دکھایا تو میں مان جاؤں. میرا ہمارا روی جی کہہ گیا. لیکن یار کیا اچھا کمپلیمنٹ ہے. ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا بات.
बल्कि वो किसी ने भी एक मीम भी बनाई थी कि एक वो बड़ी हैरत से कोई भी देखता है तो कहते हैं इकरार आ गया, वैलेंटाइन डे पे कोई था। हालांकि हमने कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं ये किया। वैलेंटाइन डे के आप कैसे खिलाफ हो सकते हैं? अब देखिए मैं कैसे हो सकता हूँ, और कोई भी हो सकता है। फूल ला के देते हैं वैसे वैलेंटाइन डे पे? क्या दुख थी रगा आपने मेरे ख्याल में इकरार ने मुझे एक दफा फूल दिए जिंदगी में। हाँ बस। बाद जो ना क्यारी बनवा दी। आप ही उगाओ दे, आप ही तोड़ो। बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। भाभी, कभी किसी चुड़ैल ने आपके ज़रिए इकरार भाई से सिफारिश करवाई कि फ़लाँ फ़लाँ जाली आमिल को छोड़ने, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है? बेटा चुड़ैलें जो है ना उनसे तो मैं ज़्यादा ताल्लुक़ रखती नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनके लिए इकरार ही काफ़ी है, वो खुद राब्ता कर लेगी, तो मुझे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। चुड़ैलें नजर आए तो ये खुद जिन बन जाते। सिलसिले में बीच में नहीं आती हूँ। चुड़ैलों और आप चुड़ैल जाने, जिन जाने, आमिर जाने, ये आपसी मामला आ गए, खुद ही तय करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मेरा भाभी से ये सवाल है कि इकरार भाई सारे ज़माने की चोरियां पकड़ते हैं, तो क्या आपने कभी उनकी कोई मासूम सी चोरी पकड़ी है? अगर पकड़ी है तो हमें भी चोरी चोरी बता दें। इकरार को काम चोरी करते ही नहीं, खुल्लम खुला करते हैं, तो कभी जरूरत पड़ती नहीं चोरी पकड़ने की। डाकू टाइप तबीयत है इनकी। और मेरी आदत नहीं चोरियां पकड़ने की। मुझे जो लगता है ना हमारे रिश्ते का जो सबसे मजबूत पॉइंट है वो ये कि मुझे आज तक झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि वाह वाह वाह। और वो ज़ाहिर है इस पे सारा क्रेडिट इनका है कि तो वो चोरी और करनी। मुझे ये लगता है कि ख़वातीन अपनी बहुत सी तवानाई जो है ना वो इस चीज़ पे ज़ाया कर देती हैं कि ये इस वक्त किसको मैसेज कर रहा है, केड़ी मानो मैसेज कर कौन सा जवाब आ रहा है, और आपके बड़े कीमती लम्हे उसमें जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। उसके फ़ोन का पासवर्ड मालूम करने में, उसके पीछे जो है वो जासूस लगाने में, कहाँ गया का। मेरा ख्याल है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की।